یہ گھڑیاں ختم انشاءاللہ پیر صاحب مزاوت کتاب اپنے پاس مائک موجود آج تو پہلے پیر محمد جوید قادری صاحب خیالات اظہار کر رہے سن کہ بندہ مردہ نہیں ایک لمحے واسطے تے موت ہے وہ دے تو بعد بکری گلے قبرے جا کے اللہ پاک زندگی دے دے وہ زندگی دا سانو شعور نہیں لیکن کئی لوگوں نے دنیا تے رولا پایا کہ جدو بندہ مار گیا اور موت گیا انہوں نے سور پڑنی چاہیے کہ جنہ دے دل وچ مدینے والا واسطے جو کبھی نہیں روک دے اب اسی قدر آخری کلام دو تین شعر ہیں میں پڑھتے سائیاں دعوت دینی تسی میری طبیعت تو واقف ہو ذرا ایک باری جھوم کے سارے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا تیرا نام علیہ زندگی تو زبان کدی بھی بولن دے قابل نہ رہے پیار نہ بول سبحان اللہ بولنا محبت نال نہیں بولنا مر گئے سارے سنی عاشقاں دی نظر سے جڑے گوشت دی تقریبات وچ آئے ہو کہ نظریہ لے کوئی سلطان بہو سرکار مزار پر انوار زندہ مر گئے جنہاں دی وہی کد مر گئے مر گئے جنہاں دے مر گئے جنہاں دے مر گئے جنہاں دے وہی کہن مر گئے ساڈا ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈا ہے ہر ایک تاجدار زندہ سوائے میرے پیر مرشد تو ایک بار ذرا اپنی نصیب سے صدر تھوڑی سستی لوے کھڑے ہو کے استقبال کرو میرے سنگے تو میں شیر پڑھنے نہیں تھوڑی سستی دے کے میرا دل نہیں موڑ گیا بالکل کوئی فارغ ہو بیٹھے ہو کروا لے ہو تھوڑی سستیاں تو صدقے جاواں مر گئے جنہاں نے ہن میں دیکھا کیڑا داد ہوتا ہے مر گئے جنہاں نے وہی کہن مر گئے مر گئے جنہاں نے مر گئے جنہاں نے وہی کہن مر گئے ساڈا ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار تے ہر دربار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار تے ہر دربار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار تے ہر دربار نوشہر پیر زندہ نوشہر پیر زندہ جیڑا من گئے اللہ دے والی زندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ نوشہر پیر زندہ دستگیر زندہ باہو پیر علی بکار زندہ اعلی حضرت بریلی کا شاہ زندہ اعلی حضرت ہاتھ اٹھا کے بولے جیڑا دیکھتا جا رہا ہے جیڑا مار دیا جو چکنا پھرتا ہے میں دیکھ رہا ہے کیڑے کا عقیدت کا حساب کرتا ہے اکھانے پھرنے بنا شاہ زندہ اعلی حضرت بریلی کا شاہ زندہ اونا ایک ایک لفظ تابعدار زندہ ایک رسی آستان حسن سلطان محمد حسن سردار زندہ اعلی حضرت بریلی کا شاہ زندہ اونا ایک ایک لفظ تابعدار زندہ ایک رسی آستان حسن دی میرا سونا مرشد سلطان محمد حسن سردار زندہ اور سائر اینا بلیاں دی گل پہ ایک پاسے رہن بلیاں دے خدمت گار زندہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کی بات ہے جو میری کلے دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شادی جان
तरीकत खादिम शरीयत वाकिफ रमूज हकीकत सरापर पैकर मेहर मोहब्बत साहिबाना सुल्तान फैयाज हसन साहिब सलवरी कादरी हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بھی چمکا دے ہم سب کا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے اے تن رب سچے دا حجرہ سبحان اللہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو سبحان اللہ نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا تو بال انہیرے سبحان اللہ تینو مرسی وسط کھڑاتی ہوں سبحان اللہ مرن تو پہلے مر گیا حضرت باہو باہو صاحب باہو تائیں رمز پچھاتی ہوں آج اور مجھے یہ کہنا چاہیے آج ہم نہیں آئے سبحان اللہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر العزیز نے ہمیں بلایا ہے اور جب بلانے والا سخی ہو سبحان اللہ تو بلانے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی سخی جب بلاتا ہے تو مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے نا بھئی میرے پاس خزانے ہیں لے جاؤ اب یہ سخاوت کے کس معیار پر ہے کلر کہار میں جب آپ نے چلہ کشی فرمائی میں تو جو ہرن آپ کی بارگاہ میں آپ کے درویش کے لیے صبح و شام کھانا لاتا رہا ظاہر آپ تو چلہ کشی میں تھے آپ تو بے نیاز تھے کھانوں سے آج کی جو میری گفتگو ہے کوئی روایتی تقریر نہیں ہے میں آپ کو ایک خاص مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور اسی بات پر کسی عاشق نے کہا عجب تماشا دیدم
میں چاہتا یہ بھی ہوں کہ آج آپ بھی مبلغ بن کر عجب تماشا دیدم پیر باہو برات عاشقاں بر شاخ آہو. یہ بڑا عجیب تماشا میں نے دیکھا ہے کہ حرم کا سین جس پر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، صبح شام اس کے سینوں پر کھانا بنا ہوا آتا تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن حیرت اس وقت ختم ہو گئی جب چلہ کشی کے بعد وہ ہرن آپ کی بارگاہ میں آیا اور آنکھوں میں نیاز مندی کے آنسو سجائے. ان 40 دنوں میں اتنا مقام روحانیت وہ بھی پا چکا تھا، اس کو بھی شعور آ گیا روٹی نہیں مانگنی چاہیے، لباس نہیں مانگنا چاہیے، گھر نہیں مانگنا چاہیے کہ دینے والے نے یہ سب چیزیں تو پہلے ہی دے رکھی ہیں. کوئی تھوڑی کھاتا ہوگا، کوئی زیادہ کھاتا ہوگا، لیکن بھوکا تو کوئی نہیں سوتا. اور یہی بات اور وہ نگار بھی فرماتا ہے کہ سارے زمانے سے رابطہ توڑ کر میری بارگاہ میں آنے والوں روٹی نہ مانگنا وہ میں پہلے ہی تمہیں دے رہا ہوں. کپڑا نہ مانگنا پہلے بھی تو مجھ سے کوئی ننگا نہیں ہے. گھر نہ مانگنا چھت کے بغیر تو مجھ سے کوئی نہیں سوتا. مجھ سے وہ مانگو جو تمہیں دنیا کے بازاروں سے نہیں مل سکتا. خدا کی دوستی کا اس دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اس کی چاہت ہے کہ جب بھی میرے دربار میں آؤ بار بار مجھ سے کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اللہ کے حضور مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا ہے تو کیا طلب کرنا ہے؟ خود پروردگار اپنی بارگاہ بے کس پناہ کے آداب سکھا رہا ہے. مومنوں، ماننے والوں، وہ مانگو جو دنیا کے بازاروں میں تمہیں نہیں مل سکتا. مجھ سے صراط مستقیم مانگو. اور جب میں نے صراط مستقیم کی تفصیل پڑھی اور یوں پیغام مجھے ملا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. اور جب کسی انعامی کیفیت کو میں نے قرآن کے تفصیلی رنگ میں دیکھا تو پھر مجھے یہ پیغام ملا وہ انعام یافتگان کون ہیں؟ من النبیین سبحان اللہ. والصدیقین سبحان اللہ. والشہداء سبحان اللہ. والصالحین سبحان اللہ. وحسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. انبیاء کرام دا 4 قسم خلق بھی یا خو انبیاء کرام بھی اور دوم صدیقین بھی اور دوم شہداء عظام بھی اور دا چبرن صالحین دا خدا دوستان. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں انبیاء. اور انبیاء کون ہیں؟ انعام تو ظاہر ہے، کوئی امتحان میں بیٹھے پاس ہو انعام ملے اور اعلیٰ درجے میں پاس ہو تو مولا جنہیں تم نے پہلے ہی نبی کہہ دیا. توجہ نہیں آپ کی؟ بہت بڑا اجتماع ہے. لوگوں کو بتاؤ کہ تم مردہ نہیں ہو، زندہ قوم ہو. ایک زندہ قوم کی طرح اپنا رویہ پیش کرو، ایک زندہ قوم کی طرح اپنے انداز پیش کرو.
تو اللہ فرماتا ہے انبیاء کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. انہیں لوگوں میں سے نہیں چنا بلکہ انہیں براہ راست چنا اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ان کو ایسا بنایا کہ ان کی بناوٹ جیسی کسی کی بناوٹ نہیں, ان کی سجاوٹ جیسی کسی کی سجاوٹ نہیں, ان کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں, ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں, ان کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں, ان کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں, ان کے مراکب جیسے کسی کے مراکب نہیں. یہ جب چاہے اشارہ کرے موت کو زندگی میں بدل دے, یہ جب چاہے بندے کو مولا کا پتہ دے دے, یہ جب چاہے بندے کو انداز بندگی سکھا دے, یہ جب چاہے دلوں کا سودا پروردگار سے کر دے, یہ جب چاہے نگاہ ڈال کر پاک کر دے. تو انبیاء وہ ذوات ہیں, وہ ذوات قدسیہ ہیں جن پر کوئی کلام نہیں کی جا سکتی, جن کے بارے میں کوئی تشکیک کوئی ڈاؤٹ پیش نہیں کیا جا سکتا. ادھر کسی نے شک کیا ادھر اس کا ایمان سلب ہو گیا, ادھر کسی نے میل اپنی آنکھوں میں نبوت کے حسن کے حوالے سے پیدا کرنے کی کوشش کی ادھر اس کا ایمان سلب ہو گیا, مالک سے رابطہ ختم ہو گیا, برکتیں ختم ہو گئی, رحمتیں ختم ہو گئی, عزتیں ختم ہو گئی, حشمتیں ختم ہو گئی. نبوت جو معیار ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہ پروردگار نے کیا نہ پروردگار کے ماننے والے کس. حضرات تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جلوگر کرتے ہوئے اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا اس کو صفی اللہ بناؤ یا نہ بناؤ, اس کو نجی اللہ بناؤ یا نہ بناؤ, اس کو خلیل اللہ بناؤ یا نہ بناؤ, اس کو ذبیح اللہ بناؤ یا نہ بناؤ, اس کو خلیفۃ اللہ بناؤ یا نہ بناؤ, اس کو کریم اللہ بناؤ یا نہ بناؤ, اس کو روح اللہ بناؤ یا نہ بناؤ, اس کو محمد رسول اللہ بناؤ یا نہ بناؤ. کسی کو مشورہ نہیں کیا, بنا دیا, کہا مانو, نہیں مانو گے تو نکال دو اپنے دربار سے. اور اگر کسی دور میں کوئی عبادت کی ہوگی, کوئی سجدے کیے ہوں گے, کوئی تسبیحات پڑھی ہوگی, کوئی تکبیرات کہی ہوگی, تو فرمایا رب اللہ کو توب بنا کر تمہارے دل میں ڈال دوں گا. آپ یہ تو سنتے ہوں گے کہ سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے, لیکن یہاں نبوت کی شان کو میری نظر سے دیکھنے والے کو, انا خیر منہ کہنے والے کو, اپنے بندے کے حضور نیاز جمیل نہ جھکانے والے کو کہا کہ تم الہ یوم الدین ملعون بھی ہو, مردود بھی ہو اور محدود بھی ہو اور دارین کے سربراہ بھی ہو, تمہارا کوئی رابطہ اللہ سے نہیں ہو سکتا. تم مخلوق کے ڈاکو ہو, تم مخلوق کے چور ہو. تو میں سمجھتا ہوں اتنا سبق کافی ہے کہ انبیاء کی ذوات کو سمجھا جائے, انبیاء کی ذوات پر پہرا دیا جائے. دراصل وہ پہرا آپ نہیں دے رہے, وہ انبیاء کرام آپ پر پہرا دے رہے. حضرات میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جائیں تو مبلغ بن کر جائیں, کیونکہ 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں تشریف لاتے رہے, اپنی اپنی قوموں میں تشریف لاتے رہے, اپنے اپنے شہروں میں تشریف لاتے رہے, اپنے اپنے علاقوں میں تشریف لاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے. توجہ نہیں ہے, آتے رہے, جاتے رہے. آج بھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں, لیکن اب جو بھی آئے گا مدینے والے کا امتی بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آج اگر کسی نے آنا ہے توجہ نہیں ہے, حالانکہ ہر نبی صاحب اختیار ہوتا ہے, صاحب کنٹرول ہوتا ہے, ہر نبی صاحب اختیار ہوتا ہے, ہر نبی پوری قوت اور پوری حشمت کا مالک ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کو آنا بھی پڑ جائے تو وہ اپنی بات نہیں کرے گا, وہ کملی والے کی بات, وہ مدینے والے کی بات کرے گا. اب آپ دیکھ لو
میں ایک نبی کی بات سنا کر آگے بڑھ رہا ہوں. آنے والا نبی توجہ نہیں ہے. ہر طرف سے آواز گونجنی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے. عاشقوں کا مجمع ہے, عاشقوں کی بیٹھک ہے, عاشقوں کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے. عاشق ہونے کے عشق کمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا. یہ UK کے اور یورپ کے مہمان آپ کے درمیان بیٹھے ہیں. مسقط عمان سے ہمارے حاجی محمد پرویز صاحب محبتوں کے پہرے میں, اور ان کے علاقے کی بڑی شخصیات. تحصیل کہوٹا میں پہلا یونائٹڈ اسلامک سکول سسٹم کا شاہکار پروجیکٹ. اس پورے پروجیکٹ کو نہ صرف بنا کر بلکہ ہر مہینے کے اخراجات اپنے کھاتے میں ڈال کر حاجی محمد پرویز, جو عاشق رسول بھی ہے اور عاشق باہو بھی, اس نے غلامان باہو کو ایک نئی جہت دی ہے. علاقے بھر کے یتیموں اور غریبوں کو پیغام دیا ہے کہ آپ باہو کا ہر دیوانہ خود تو بھوکا رہ سکتا ہے, اللہ والوں کے عاشق خود تو فاقہ کر سکتے ہیں, لیکن آقا کی امت کے یتیموں اور غریبوں کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانے دیں. ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, لیکن مدینے والے کا یہ فرمان کتنا خوبصورت ہے میرے دوستو. قیامت کی صبح جاہو جلال پروردگار کے اظہار کا دن, لیکن مجبوروں, مظلوموں اور کملی والے کی چاہتوں کا حسن رکھنے والوں کو اس دن بھی شرمندگی نہیں ہو. دعا یہ کریں کہ کوئی کسی کا ہو, اور جس کا مدینے والا ہو, اور جس کو مدینے والے کے در پر جانے کی تلقین خود پروردگار نے کی ہو. میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں, آپ کی سماعتوں میں قرآن جائے, اور آپ فرسٹ وومن اسلامک یونیورسٹی اور یونائٹڈ اسلامک سکول سسٹم اور اسلامک مشنری کورس, جو گریجویٹس کے لیے 2 سال میں ان کی تقدیر بدلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ, ہری پروری کا ایک بہت بڑا ذریعہ. یورپ کی پیاسی سرزمین پر مبلغین جاتے ہیں, لیکن پہلی مرتبہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ آپ کو یہ آفر کر رہا ہے کہ آپ کے گریجویٹ بیٹے کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی MNA اور MPA کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 سال کے لیے لنگر باہو بھی کھاؤ, دارالفتاح کا کورس بھی کرو, MA ہسٹری کا ڈگری بھی حاصل کرو, اور عشق رسول کا نصاب بھی پڑھو, قرآن کے قاری بھی بنو, مبلغ اسلام بھی بنو, اور پھر تمہاری جگہ یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور دنیا بھر میں جہاں آج ان مبلغین کی ضرورت ہے جن کے کردار کو دیکھ کر, جن کے اخلاق کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایک نئے انداز کے ساتھ, ایک نئے حسن کے ساتھ, ایک نئی دعوت کے ساتھ, غریبوں اور یتیموں کے بیٹوں, تم ہماری ترجیح ہو, تم ہماری پریورٹی ہو, کیونکہ مجھے مدینے والا چاہیے, اور مدینے والے کو اپنی امت میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا چاہیے. قیامت کا دن توجہ نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں, آپ کے دلوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, کوئی کسی کا نہیں بنے گا, باپ بیٹے سے دور بھاگے گا, ماں بیٹی سے دور بھاگے گی, میاں اور بیوی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا, کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا. ایسے عالم میں گناہگار توجہ نہیں ہے. گناہگار جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس,
حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ایک ہی پکار ہوگی، آج ہمیں امن چاہیے، آج ہمیں پناہ چاہیے، آج ہمیں سارا چاہیے، آج ہمیں ساتھ چاہیے، آج ہمیں سفارشی چاہیے۔ انبیاء، بڑی شانوں والے انبیاء جواب ایک ہی دیں گے، اذهبوا الى غیری، یہ نہیں کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں۔ پوری قوت سے بول کر بتاؤ دنیا کو کہ ہم مدینے والے آقا کے نام پر جینا بھی جانتے ہیں اور مرنا بھی چاہتے ہیں۔ مر تو جانا ہے، بیماری کی موت مرنے والوں، بے حیائی کی موت میں ڈوبنے والوں، بیٹیاں تمہاری ایسے سکولوں میں پڑھ رہی ہیں جہاں انہیں ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے، میں بیٹی کی فریاد کو سنوں یا تمہارے مطالبے کو مانوں کہ تمہاری بیٹی کو ڈاکٹر بننا چاہیے؟ مجھے اختلاف نہیں ہے، اسی لیے یونائیٹڈ اسلامک سکول سسٹم آپ کی بیٹی کو ناچنے سے بچا کر تعالیٰ الفضل علینا من سید البدائی کی عظمتوں کے پہرے میں لانا چاہتا ہے۔ آپ کی بیٹی فریاد کر رہی ہے کہ مجھے ناچنا نہیں ہے، مجھے گانا نہیں ہے، مجھے رقص و سرود نہیں کرنا ہے، لیکن تم پر ڈاکٹری کا بھوت چڑھا ہے، تم پر انجینئر بنانے کا بھوت چڑھا ہے۔ بتاؤ وہ ماں میں کہاں سے اس قوم کو دوں جس کی گود کو میرے نبی نے دستگاہ قرار دیا ہے، آج کی بیٹی کو عاشق رسول بنانے کی۔ آؤ سب کچھ قربان کر دیں، سب کچھ لٹا دیں، سب کچھ نثار کر دیں نبی کی حیا پر، مدینے والے کی وفا پر۔ دنیا کو پیغام دے دیں، اب وہ مائیں نہیں آئیں گی جو بے حیائی کہ رقص و سرود میں زندہ رہتی ہیں، اب اس قوم کو وہ مائیں دی جائیں گی جو عشق رسول کے ترانے پڑھیں گی، اب اس قوم کو وہ مائیں دی جائیں گی۔ ایک ایک نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، وہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، توجہ نہیں ہے۔ ایک آواز ہر طرف سے آنی چاہیے، اندر سے، بائیں سے، دل سے، زبان سے۔ مجھے میرے سلطان نے فرمایا ہے نا، طالب پیا، آج آپ نے دیکھا پیر خانے جمع ہیں، سسٹوں کے لوگ جمع ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ تمہارا پیر خانہ ہے؟ کہا نہیں، یہ وہ پیر خانہ ہے جہاں آنے والے کسی طالب حق کو مایوس نہیں کیا جاتا۔ آدمی چشتی، نقشبندی، زوروردی سب کو سروں کا تاج سمجھا جاتا ہے، سب کے چاہنے والوں کو عشق رسول کی خیرات دی جاتی ہے، سب آستانوں سے وابستہ لوگوں کو نسبت رسولی دی جاتی ہے، قرآن مصطفیٰ کا نور دیا جاتا ہے، حسینیت کا نور دیا جاتا ہے، پن پاک کا نور دیا جاتا ہے۔ یہ محل پنجاب چینل لوگوں کو آج پنجتن پاک کا پتہ چلا ہے، میرے سلطان نے صدیوں پہلے پنجتن پاک کا تصور دے دیا تھا۔ پنجے محل پنجاب چینل، بہت بڑی بات میرے سلطان نے کی ہے، تمہارا قد بھی بڑھ جائے گا۔ میرے سلطان کی دعوت پر لبیک کہو۔ پنجے محل پنجاب چینل، پنجے محل پنجاب چینل، تو دیوا کدھر دھریے ہوئی پنجے محل پہ پنجے پٹواری کے حاصل کدھر دھریے ہوئے۔ یہ پانچ کا حسن اور پھر میرے بابو کے آستانے پر حسینیت کا پرچار، پھر مسجد حسین کی تشکیل، پھر حسینی ڈیرے کی تشکیل،
پھر حسینیت کے نور کے سائے میں ڈھلے ہوئے نبی کے خاندان کے افراد کی محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج باہو نے آپ کو بلایا ہے ایک فیصلہ کرنے کے لیے کہ مدینے والے کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہو یا نہیں ہو، رسول اللہ کا پروانہ بننے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ ارے بھائی جہاں صداقت موجود ہو، جہاں عدل و انصاف موجود ہو، جہاں شرم و حیا موجود ہو، جہاں تدبر اور علم کا نور موجود ہو، جہاں شہادتوں کے تاج موجود ہو، جہاں جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی سرداری موجود ہو، وہاں تمہیں اور مجھے کون پوچھتا ہے؟ پر یہی تو لجپالی ہے۔ سبحان اللہ۔ آ جاؤ، صدیق اکبر کا فیض بھی لے لو، فاروق اعظم کا فیض بھی لے لو، اور آج مجھے کہنے دیجئے مسجد حسین کو جب میں نے سمجھنا چاہا، مسجد حسین کے مشن کو جب میں نے سمجھنا چاہا تو مجھے سمجھ کچھ یوں آئی کہ آقا حسین کو جب کملی والے نے فرما دیا، سبحان اللہ، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، مسجد حسین کا فلسفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب میرے آقا کملی والے نے فرمایا نا الحسین منی، حسین بہت بڑے ہیں، آپ کو بھی اتنا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ زمانہ کیا کہے گا؟ حسین کے ماننے والے آقا حسین کے نام پر بول نہیں سکتے، تو پھر سر سجدے میں کٹانے والے حسین کی اس قربانی کو کیسے پیش کر سکیں؟ بڑی کریم ذات ہے میرے حسین کی، جس نے سارے زمانے میں باہو کو چن لی۔ بھائی پابندی تو نہیں تھی نا کسی بھی آستانے پر کہ تم حسین پاک کا عرس نہیں منا سکتے۔ یہ سوچ باہو کو کس نے دی؟ میں سلطان باہو، حضور سخی سلطان باہو کا وہ قول آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جب آپ فرماتے ہیں، بس کر دیں پھر بولو، پھر مغرب کی نماز بھی آنے والی ہے بھائی، بولو 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 بولو، ذرا محبت سے بولو اور محبت سے بولو۔ جب حضرت سلطان باہو کا یہ قول پڑھا نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، سبحان اللہ، میں نے حضرت سلطان باہو کا یہ قول پڑھا نا کہ مجھے کملی والے آ گئے، اور آج میں یہ دعوت پیش کر رہا ہوں، میں استحکام پاکستان کی دعوت پیش کر رہا ہوں، میں اپنی پولیس فورس کے اور نوجوانوں کی شہادت سلام پیش کرنے کی بات کر رہا ہوں، جنہیں پتہ ہے لوگوں سنو، پتہ ہو کہ یہ وردی پہن کر قتل ہو جانا ہے تو کیوں کوئی وردی پہنے گا؟ یہ صرف روٹی کی بات نہیں ہے، یہ جذبوں کی بات ہے۔ جب میں نے اپنی فوج کے جوانوں کو اپنے پاکستان پر قربان ہوتے دیکھا تو میرا دل تڑپ گیا، میں نے کہا کہ دن رات ہم پر پہرا دیتے ہیں، ہمیں بھی تو ان پر پہرا دینا چاہیے، ہمیں بھی تو ان کی شہادتوں کو سلام کرنا چاہیے۔ تو میں حسین کے دروازے پر پہنچ گیا، میں آقا حسین کے قدموں میں پہنچ گیا، اور میں نے باہو کی ریت کو قائم رکھتے ہوئے آقا حسین سے صدا کی کہ آقا مجھے بھیک دے دے۔ کہا کیا لینا چاہتے؟ میں نے کہا وہی بھیک چاہتا ہوں جو میرے آقا باہو کو آپ نے عطا کی۔ اور وہ بھیک کیا تھی؟ میرے باہو کی دھرتی پر رہنے والوں، دیوبندیوں، شیعوں، اہل حدیثوں، آؤ مدینے والے کے نام پر ایک ہو جاؤ، یہ قتل و غارت گری بند کر دو۔ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر بندوق اچھی نہیں لگتی، کیونکہ تم اس دین کے ماننے والے ہو جو ہر ایک کو یہ تلقین کرتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو السلام علیکم کہہ کر ملے، سلامتی کی دعا کے ساتھ ملے۔ توجہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، سلامتی کی دعا کے ساتھ ملے، خدا کی رحمتوں کی برسات کے ساتھ ملے، اللہ کی
برکتوں کی سوغات کے ساتھ ملے. سبحان اللہ. یہ سلام کرنا کیسا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن پورا اسلام اس میں رکھ دیا گیا ہے. جب بھی ملو، چھوٹا بڑے سے ملے، بڑا چھوٹے سے ملے، بھائی بھائی سے ملے، دوست دشمن سے ملے. دوست کو تو ملتے ہوئے ہر کوئی سلام کرتا ہے، لیکن اسلام تیری عظمتوں کو بے رسا. اور میرے رسول کی کشتی پر بیٹھنے والوں، سلطان فیاض الحسن مستحقی نے جنم دیا ہے. میری محبتوں کا مرکز. میں اپنے آپ کو خوش نصیب کیوں نہ کہوں کہ سالوں سے چھوٹی عید مجھے مدینے والے کے قدموں میں مل جاتی ہے، اور بڑی عید خدا کا مہمان بن کر مینا اور مزدلفہ میں مجھے مل جاتی ہے. میں اپنے مقدر پر کیوں نہ ناز کروں، کیوں نہ فخر کروں، اور کیوں نہ اپنی زندگی پر ناز کروں جس کا ایک ایک لمحہ میں نے مدینے والے کے نام کر دیا ہے. کیوں نہ میں ناز کروں اپنی اس زندگی پر جس زندگی پر میرے نبی نے اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دیا ہے. میں آپ سے پیڑی مریدی کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، میں آپ سے شخصیت کی پوجا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں بھرملا کہہ رہا ہوں، تعلیمات باہو کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، شریعت کا دامن تھام کر تمہیں چلنا ہوگا. رسول اللہ کی طریقت کو تھام کر چلنا ہوگا، رسول اللہ کی سنت کو تھام کر چلنا ہوگا. لیکن کچھ سنتیں اپنی ذات کو فائدہ دیتی ہے. صوفی صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب، شاہ صاحب، یہ ٹائٹل تمہیں مل جاتے ہیں، لیکن جب تم مسکرا کر کسی کو السلام علیکم کہتے ہو تو کتنے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، وہ بری بات جس نے تمہارے لیے فوری کی، وہ بری ماں جس کی کمر دوری ہو گئی مزدوری کرتے کرتے، وہ برا باپ جو آج بھی تمہارے لیے محنت کر رہا ہے. جب رات کو تم گھر میں مسکراتے ہوئے اپنے بوڑھے ماں باپ کو سلام کرو تو ان کی محبتوں کا معیار کیا ہو، ان کے پیار کی کیفیت کیا ہوگی. تمہیں یاد کر رہا تھا میرے دوستو، میرا قابل اعتقاد ہے کہ میری یہ فریاد آقا حسین سن رہے ہیں. میں نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ میرے باہو نے مانا. میں نے باہو سے پوچھا حضور کچھ ہمیں بھی تو بتائیں نا، آپ نے حسین کو کیا پایا، کیسا پایا، کتنا لجپال پایا؟ اور پھر دوستو مجھے باہو نے وہ منظر دکھا دیا، مولا علی نے گھوڑے پہ سوار کر دیا. سبحان اللہ. حیدر قرار اور حضرت سلطان باہو کے الفاظ آج بھی محفوظ ہیں. فرماتے ہیں مجھے کہا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. نقاب پوش تھے، گھوڑے پہ میں بیٹھ گیا. میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اے اللہ کے بندے کون ہو، تعارف تو کرواؤ، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تمہارا بابا ہوں، علی ہوں، ولایت کا تاجدار ہوں، نبوت کا نوکر ہوں. اور میں بڑا حیران ہوا، رسول اللہ کے گھر کے چاروں طرف کافروں نے پہرا لگایا ہوا ہے، ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے. آج ایک ہی ان کا ارادہ ہے کہ ہم نے اس کام کو تمام کر دینا ہے. ایک کملی والا ہے، ایک مولا علی ہے. اور پھر جب شام کے سارے سائے گہرے ہونے لگے تو کملی والے نے فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، بڑا پیغام دے رہا ہوں، میرے بستر پر سو جاؤ. علی نے بھی تلواریں دیکھی ہوئی تھی، مگر جس کی اپنی تلوار کا نام ذوالفقار ہو،
آج بھی آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں بھی کوئی ذوالفقار کے نام کا شخص ہے نا اس کا انداز ہی نرالا ہے، اس کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ میرے علی کو جب نبی نے فرمایا نا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرا عقیدہ ہے کہ علی کو پتا تھا کہ اب نبی کہاں جائے گا، توجہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہے۔ میں ایک ایک بات سوچ سمجھ کر رہا ہوں، کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اسلام کا ضمیر بیان کر رہا ہوں، اسلام کی حقیقت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور آج میں چاہتا ہوں تم کسی پیر کے مرید بن کر مت جاؤ، واپس مدینے والے کی ناموس کے محافظ بن کر جاؤ، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پیر اور مرید کا رشتہ صرف پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے، یہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے، جس کو باہو بہار کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باہو قدس سر العزیز فرماتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا حضور کون ہے آپ؟ نقاب ڈالا ہوا ہے، فرمایا تمہارا بابا ہے۔ اور آج جب میں یہ مسجد حسین کی بات کر رہا ہوں تو میں اس کو حسینیت کے نور میں سجا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس مسجد حسین کا کیا فلسفہ ہے؟ انشاءاللہ اس مسجد کا دائرہ کار 50 ایکڑ پر محیط ہوگا، اور اس مسجد کے صحن میں 10,000 اس امت کے یتیم اور غریبوں کو بٹھا کر ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، عاشق رسول بناؤں گا، قاری قرآن بناؤں گا، حدیث کا پرچار کرنے والا بناؤں گا، اور فرقہ واریت کا قتل کرنے والا بناؤں گا، فرقوں کو مٹھانے والا بناؤں گا، فرقہ وارانہ مذہبی ہم آہنگی کا جھنڈا اٹھاؤں گا۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ میں نے سکول بنائے اس پورے علاقے میں، یہ واحد انگلش میڈیم سکول ہے جس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی دیوبندی آئے، کوئی اہل حدیث آئے، کوئی اہل تشیع آئے، ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ میں تو رسول کی وہ بات یاد کرتا ہوں نا جب آنے والی قیدی عورت نے جو سر سے ننگی تھی، ظاہر ہے قیدیوں کے سر کون ڈھانپتا ہے، کون قیدیوں کی قدر کرتا ہے، کون قیدیوں کو عزت دیتا ہے، لیکن شاید اس قیدی لڑکی کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ آج جس نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہو وہ کتنا رجپال ہے، وہ کتنا قریب ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا عزیز ہے، وہ کتنا حریص ہے، وہ کتنا رؤوف ہے، وہ کتنا رحیم ہے، کتنا قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو اپنوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لجپال ہے جو بیگانوں کو بھی اپنائیت دے دیتا ہے۔ آنے والی کا مقدر دیکھو، سر سے ننگی کیا ہوئی، پوری خدائی اس کی حمایتی بن گئی، رسول کی چوکھٹ پر کیا آئی، عزت کا ایک معیار قائم ہو گیا۔ رسول اللہ نے اس بیٹی کا ننگا سر دیکھا، توجہ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، وومن یونیورسٹی کی بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن یہ اب خواب نہیں ہے، یہ حقیقت بن چکا ہے، یہ خواب حقیقت بن چکا ہے۔ سنو، محبت سے سنو، کیا اس بیٹی کا سر ننگا ہوا؟ میرے رسول کی رحمت والی نظر نے جو دیکھا ایک بیٹی کا ننگا سر، تو کیا فرمایا؟ اپنی مزمل والی چادر اتاری اور فرمایا اس بیٹی کے سر پہ دے دو۔ آقا یہ تو عیسائی لڑکی ہے، قیدی ہے، میرے لجپال نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔
بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اور کاش وہ منظر آپ کو یاد رہا ہوتا جب اٹھ کر نبی اپنی بیٹی کا استقبال کر رہا، وہ کیا منظر ہوگا؟ سیدہ کائنات، تیری گود میں قربان جاؤں، تیری گود میں پروان چڑھنے والے حسین نے نیزے کی انگی پہ چڑھ کر جو قرآن سنایا، اسی سے تیرا فخر ظاہر ہو گیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے، سلطان العارفین کی تحقیق یہ ہے کہ نبی کی ہر ادا پر پہرا دینا چاہیے، لیکن فخر محمدی پر جو پہرا نبی کی بیٹی نے دیا ہے، اس کائنات میں کوئی اور انسان وہ پہرا نہیں دے سکتا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، پہلی سلطان الفخر ذات، بولو محبت سے، سیدہ کائنات کی ذات ہے، سیدہ کائنات پہلی سلطان الفخر۔ آپ جس نے بھی سلطان الفخر ہونے کی بات کرنی ہے، غوث اعظم سے کم بات کوئی نہیں کر سکتا، سلطان العارفین سے کم بات کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلے اپنے چہرے دیکھو، پہلے اپنی شکلیں دیکھو، پہلے اپنا انداز دیکھو، پھر سلطان الفخر ہونے کی بات۔ سلطان الفخر کا دعویٰ کرنے کے لیے اعلان کافی نہیں ہے، خوشبو تو وہ ہوتی ہے بتانا نہ پڑے کہ کس پھول کی خوشبو آئی ہے، رنگ بتا دیتا ہے، رنگ بتا دیتا ہے، خوشبو بتا دیتی ہے، لباس بتا دیتا ہے، کردار بتا دیتا ہے، اخلاق بتا دیتا ہے، انداز بتا دیتے ہیں، آواز بتا دیتے ہیں، اس کا بیٹھنا بتا دیتا ہے۔ کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مدینے والوں پر قربان ہے؟ یہ سروں کی قطاریں، کیا میرے سلطان باہو کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں؟ یہ سر جمع ہوئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں، کملی والے کے نام پر کٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، بارود سے کھیلنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم درود سے کھیلیں گے، ہم 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھیں گے، پھر عامل درود بن جائیں گے۔ تو باہو کا وعدہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مدینے والے کی زیارت ہو۔ اور قبلی والے آقا نے کیا فرمایا؟ لوگوں سنو، اگر کسی نے مجھے خواب میں بھی دیکھ لیا تو سمجھ لو کہ میں ہی ہوں، کیونکہ میری مثل شیطان نہیں بن سکتا، کوئی دوسرا میری شکل میں نہیں آ سکتا، اگر میں خواب میں بھی آؤں تو میں ہی آؤں گا۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح نا، جو نور الدین زنگی کی خواب میں آیا، سلطان خلافت اسلامیہ سلطان نور الدین زنگی نبی خواب میں آ گئے۔ غازیوں کے ماننے والوں، غازی ممتاز قادری سے محبت کرنے والوں، ہاں غازی عامر چیمہ شہید سے محبت کرنے والوں، غازی مرید حسین شہید سے پیار کرنے والوں، غازی علم الدین شہید کی بات سن کر سر کٹانے کا حوصلہ رکھنے والوں، اور غازی عبدالقیوم شہید جو ایک کوچوان تھا، کراچی شہر میں روٹی کمانے گیا تھا، پتا چلا کراچی کی عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی کافر نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور عدل و انصاف کرنے والے اس معیار پر پورے ہی نہیں اترتے تھے جب ان کو نبوت کی شان کا پتہ چلا۔ 2-4 منٹ بعد سنی نا تو غازی عبدالقیوم شہید، قربان جاؤں تیرے ٹانگے چلا، تیری کوچوانی پر بھی قربان، کیا منظر ہو۔ سوچا، ایک دوسرے سے پوچھا، یار بتاؤ یہ ناموس رسالت کا مقدمہ کیا ہے؟ کہا تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے۔
اور آج عدالت نے اس کافر کو آزاد کر دیا ہے. اس نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کوئی عاشق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نبی کے غدار کو فنا فی النار کر دے. راضی باہر نکلا, خنجر لیا دکان سے, ابھی عدالت سجی ہوئی تھی, عدالت میں آ گیا. میری ملت کی علماء باہو کے بیٹے کی اس آواز کو یاد رکھنا. میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر اور گواہ بنا کر تم سے بات کر رہا ہوں. میری کوئی حسرت نہیں ہے زندگی, میری زندگی کی کوئی خواہش نہیں. میرے اللہ نے مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر مجھے دے دیا ہے, لیکن واللہ باللہ تاللہ میں آپ کو اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, زمانے میں میرا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے مدینے والے کی عزت پر قربان, رسول اللہ کی اداؤں پر مر. آخری گھڑی بھی میں اپنے رسول کے ذکر میں گزار لگا, اپنے رسول کا شکر گزار کہ اس نے مجھے دنیا داری کی گندگی سے نکال کر اپنی غلامی کے لیے چل لیا. میرے ایمان کے گواہ بن جاؤ, میرے رسول کی عظمت کے گواہ بن جاؤ. سلطان فیاض الحسن آپ سے کچھ نہیں مانتا, ایک ہی بات مانتے کہ پاکستان کو رسول کی نوکری کا مرکز بنا دو. پوری دنیا میں بال کے بل بوتے پر مذہب اور ایمان خریدے اور بیچے جا رہے ہیں, لیکن رسول اللہ کے نوکروں کا یہ اجتماع آج بربلا اعلان کرتا ہے کہ جب تک ایک قطرہ خون کا بھی ہماری زندگیوں میں ہے, یہ رسول اللہ کے نوکروں کے ہوتے ہوئے رب اسے رسالت پر دعوت حضرات. میری گفتگو کے چھوٹے سے چند مرحلے انتہائی اختصار کے مرحلے باقی ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم تو یہاں شریعت کا جھنڈا اٹھا کر بیٹھے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آخری کلمات اور آخری نتائج جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان کو آپ نے سماعت کر کے جانا ہے, دعائیں لے کر جانا ہے اور دعائیں دے کر جانا ہے. ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے اور نماز مغرب کے بعد چند لمحات کے لیے آخری دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم بڑے وقار کے ساتھ رخصت ہوں گے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے محرم الحرام میں ہزاروں نوجوانوں نے باہو بلڈ بینک کے لیے ڈسیژن پیش کی. آج ایک مرتبہ پھر باہو بلڈ بینک کا کیمپ باہر لگا ہوا ہے. اس اجتماع کے اختتام پر آپ نے وہاں حاضری دینی ہے, خون کا نذرانہ پیش کرنا ہے تاکہ آپ کا خون بھی باہو بلڈ بن جائے. آپ اس بیٹی کا سوچیں جس کے باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ خون خرید سکے. وہ بچی جس کا باپ خون نہیں خرید سکتا, اگر آپ کا خون اس بچی کے جسم میں جا کر باہو بلڈ کی نسبت پا کر اس کی زندگی کا ذریعہ بن جائے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی قیمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ہم نماز مغرب پڑھتے ہیں, صفحے سیدھی کر لیں, اذان ہوتی ہے اور آپ نے بالکل یہ کسی اور کو دے دینا, یعنی یہ سعادت ہے. میں نے دیکھنے ہیں ابھی گلے میں نے دیکھنے ہیں, اور جب تک گلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی دعا نہیں ہوگی. دعا گلوں کے ساتھ جائے گی, یہ شرط ہے میری, دعا گلوں کے ساتھ جائے گی. آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں نہیں تھکا ہوں جی جی. سبحان اللہ. سائیوال محمود 138 چک سے ایک مسلح
پیش کر رہے ہیں. آج ابھی وقت ہے عشق باہو کا سودا کرنے کا بھی وقت ہے. تو میں نے آقا حسین کے بارے میں پوچھا باہو سرکار سے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ حسینیت کیا چیز ہے؟ محبت سے بولیے گا, ذرا محبت سے بولیے گا, سبحان اللہ, اور ذرا محبت. سبحان اللہ. یہ درمیان والا راستہ بند کر دیا آپ نے پھر تاکہ کوئی آ نہ سکے. اے بارش رحمت اتنی برس کے کوئی جا نہ سکے. جی جی ابھی دم کریں گے انشاءاللہ. ادھر بیٹھو, یہ راستہ درمیان سے بنا دیں. جی ہر شخص ایک ایک گلہ لے. جی جی بابا جی دم ہو جائے گا, اتنی دم کریں گے انشاءاللہ تعالی. توجہ ہے, ذرا اونچا بولیں اور ذرا محبت سے بولیں. جی توجہ ہے. جی کتنے مسئلے ہو گئے ٹوٹل؟ یہ ابھی آ رہے. میں بات باہو سے کر رہا ہوں. سرکار باہو سے میں نے پوچھا آپ کو حسینیت کے نور کا کیسے؟ فرمایا مجھے مولا علی نے گھوڑے پہ بٹھا لیا, نقاب پہنا ہوا تھا. میں نے کہا کون ہے آپ, تعارف تو کروایا, کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کملی والے نے بھیجا ہے, تمہارا بابا علی ہوں, تمہیں مدینے والے کے پاس. ذرا جوش سے بولے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے, سبحان اللہ, اور پیار سے بولے, سبحان اور اللہ, جذب و مستی سے بولے, سبحان اللہ, نور پیدا کر کے بولے, سبحان اللہ, سرور پیدا کر کے بولے. سبحان اللہ, ہر طرف سے آواز آنی چاہیے, سبحان اللہ, ہر ایک کو للکار کے ساتھ بولنا ہے, سبحان اللہ, بہت پیار کے ساتھ, بہت جذبوں کے ساتھ, مستی کے ساتھ. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بولتے رہے, ہاتھ بھی نہ رکھے. آج ہاتھ نہیں رکھنا, درد والی جگہ پہ آپ نے ہاتھ نہیں رکھنا. آج ڈائریکٹ میرے باہو کی نگاہ کرو. میں صرف پوچھوں گا, اگلے 3 منٹ کے اندر پوچھوں گا, ایک شعر سلطان العارفین کا پڑھوں گا, اور اس 3 منٹ کے اندر وہ فیض آ جائے گا. جو بیمار بیٹھے ہیں, درد ہے, تکلیف ہے. جی ملک لیاقت علی ملک محمد عثمان چک 149 شمالی تحصیل و ضلع, تحصیل سلہ والی ضلع سرگوڑا, زندہ باد جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی سبحان اللہ. توجہ رکھیں. میں نے پوچھا میرے سلطان, توجہ رکھیں. یہ سب جو آج آ رہے ہیں سب مسجد کے طرف جا رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں. بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اگر ہم رکھیں گے تو یہ پروجیکٹ کیسے مکمل ہوگا؟ جب تک مسجد بن رہی ہے میرے پاس جو ہے وہ اس مسجد کا ہے. آپ نے یا میرے کسی اپنے ذاتی ذریعے سے ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے حافظ ندیدہ صاحب نے خطیب جامع مسجد, سبحان اللہ, دربار حضرت سلطان دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ اور دربار حضرت سلطان خضر حیات صاحب بالکل ہمارے ساتھ ایک مسلح انہوں نے پیش کیا ہے. دعا کریں اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. محمد افضل سائیوال سے ایک مسلح انہوں نے پیش کر دیا, اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے, رحمتوں سے نوازے. ذرا ہاتھ جن کے پاس گلے آ چکے ہیں وہ ذرا گلے اوپر کر کے دکھائیں مجھے. جی 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 یہ گلے ابھی تھوڑے آئے, آپ کی محبت ہے, مجھے زیادہ دکھ رہے. ابھی 10 منٹ اور میں انتظار کر رہا ہوں. جان تو چھوٹے گی اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں گلا ہوگا. آپ کے پاس اگر پہلے کا ہے تو ایک اور لے جائیں, ساتھ والے گھر میں, کسی دکان پر, کسی اپنے دوسرے پیر بھائی کے پاس. تو یہ آج آپ نے یہ گلے بن کر جتنے اگر رہ گئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ آئے ہی نہیں تھے, آپ ویسے ہی کہیں بھٹک رہے تھے. جی توجہ ہے, آخر تک آواز آنی چاہیے, سبحان اللہ, بہت اونچی آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. میں نے آقا سلطان العارفین سے پوچھا حضور یہ حسینیت کا نور کیسے ملا, کہاں سے ملا؟ فرماتے ہیں مجھے علی لے کے چلے گئے نبی کے دروازے پر. ذرا بولیں 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 بولیں. سبحان اللہ. خطیب آدمی ایک دفعہ تقریر میں رک جائے تو اگلی بات اس کو بھول جاتی ہے, لیکن میں نے 5 باتیں کی تھی 5 دن کے صدقے میں, 5 ہی مجھے یاد ہیں, اور اگلے چند منٹوں کے اندر میں 5 باتیں پوری کرنے جا رہا ہوں. آپ کو ایک پیغام کے ساتھ واپس بھیجنے جا رہا ہوں, عشق کے جذبوں کے ساتھ, سمندر کی لہروں کی طرح جذب و مستی کے ساتھ, آسمان پر پھیلے ہوئے کہکشاں کی
جل مل کے ساتھ ہواؤں میں جو جوبن ہے اور خلاؤں میں جو نور ہے اور فضاؤں میں جو سرور ہے اس کے رسول کی لذتوں کا، اس کے ساتھ میں آپ کو واپس بھیجنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ دا پختنور نن دے عاشقی ورز دا خلق دا خزو باندے عاشق کے جی دا ورکو باندے عاشق کے جی زتاست عرض کو کہ نن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر عشقوں پہ سبحان اللہ دا پختون نام باندے دا دہشت یو نم خلقو واچے والا اور انشاءاللہ زمان خواہش دا کہ تاسو منا محبت سرا زب ثابت کون کہ دا پختانہ آگا کون دے کہ رسول اللہ عشق باندے ہر شیخ قربان کھوڑا حضرات تو میں نے سرکار باہو سے پوچھا، میرے لجپال باہو توجہ رکھے، اونچا بولے ذرا اونچا بولے، آخری تک آواز آ جائے، ورنہ خواتین کو مجھے بلانا پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ سبحان اللہ یہ دیکھیں ہماری بہنوں نے یہ نذرانہ پیش کر دیا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پر رحمتیں فرمائے۔ میری وہ بیٹیاں جو بے اولاد آئی ہیں، اللہ آج ان کی جھولی بھر دے۔ حضرات آپ نے ایک شعر مجھے پڑھ دیتے تاکہ وہ فیض مکمل ہو جائے، مل کر پڑھیں گے میرے ساتھ۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آ، تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آ، تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آ، تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آ۔ آپ کو کچھ نہ بنا میں تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آ، تسبیح پھری پر دل نہ آنکھوں میں جگہ بنا دو۔ دل نہ پھرے آ، تسبیح پھری پر 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 دل نہ پھرے آ، کی لینا تسبیح پھر کی لینا تسبیح پھر کے ہوگی لینا تسبیح پھر کے ہوگی لینا تسبیح پڑھ کے ہوگی لینا تسبیح پھر کے ہوگی لینا تسبیح پڑھ کے ہوگی لینا تسبیح پڑھ کے ہوگی علم پڑھے آ پر ادب نہ سیکھے علم پڑھا پر ادب نہ سکھا، علم پڑھا پر ادب نہ سکھا، علم پڑھا پر ادب نہ سکھا، کی میرا علم پڑھ کے ہوگی لینا، علم نو پڑھ کے ہوگی لینا، علم نو پڑھ کے ہوگی لینا، علم نو پڑھ کے ہوگی جلے کر کے کچھ نہ گھٹیا، جلے کر کے کچھ نہ گھٹیا، چلے کہتے کچھ نہ کٹرا، جلے کر کے کچھ نہ گھٹیا، لینا چلیاں بڑھ کے ہو
देना बाहो जागे बिना दूध जम 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 देना बाहो ओरे लाल होले सैनी हो तो सर भी सजदे में कटना चाहिए ना। और ये जो तुम्हारे माथे पर बंदगी का कोई निशान नहीं नजर आता, ये तो यजीदियों की अलामत है। तुम तो हुसैनी हो यार। नाल कुसंगी संग ना करिए 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 नाल कुसंगी संग ना। ये 22,000 ये कितना है 5 और 2 7,000 2 खत्म है और दुरूद पाक 2 लाख है। ये फायजा सुल्तानी माशाल्लाह ना मेरे साथ आवाज में है सुने पहले नाल कुसंगी। लगता है आपके कान कुछ बंद हो गए, अगर सुने तो फिर बोलने की ताकत भी आ जाती है। नाल कुसंगी संग ना करिए नाल कुसंगी संग ना करिए नाल कुसंगी संग ना करिए नाल कुसंगी संग ना करिए। इस तरह में पढ़ना कुसंगी संग ना करिए नाल कुसंगी संग ना करिए नाल कुसंगी संग ना करिए मुन्नू लाज न लाए हो नाल कुसंगी संग ना करिए मुन्नू लाज न लाए हो तुम्हें पर गोज़े भूल न हो तुम्हें पर गोज़े भूल न हो ओले तोड़ मकेले जाए हो ओले तोड़ मकेले जाए हो तुम्हें तरबूज मौज न हो तुम्हें तरबूज भूल न हो तोड़े तोड़ मकेले जाए हो तोड़े तोड़ मकेले जाए हो। आवाज़े बच्चे आवाज़े बच्चे कभी हंस न हो आवाज़े बच्चे कभी हंस न हो आवाज़े बच्चे कभी हंस न हो तोड़े मोती चो
میٹنا ہو من کوڑے کو میٹنا ہو من اوڑے کو مٹھے نہ ہو من توڑے باہو سہ منا کھنڈ پائی حضرات دو شیر ہو گئے اور فیض بھی آ گیا ہاتھ نہیں نہ رکھا آج ہاتھ بھی نہیں رکھا آج وہ کیا کہتے ہیں مائک جو ہوتا ہے کوڈ لیس تار کے ساتھ ملا کر کیا جائے تو وہ تار والا ہوتا ہے جو تار کے بغیر بولتا ہے وہ کوڈ لیس تو آج کوڈ لیس نہ ہوا ہے کچھ پڑھا نہیں کچھ ہاتھ نہیں لگایا اب آپ ذرا ہاتھ لگا کر اپنے جسم کے اس حصے کو دیکھیں ایمانداری کے ساتھ میرے آقا حسین کے پیار میں ڈوبے ہوئے میرے آقا حسین کے نام پر بننے والی دنیا کی تاریخی مسجد حسین میں اینٹیں لگانے والوں آج میرے باہو نے بڑا فیض بھیجا ہے ہاتھ لگا کر رگڑ کر دیکھیں اچھی طرح درد والی جگہ کو بیماری والی انشاءاللہ ہیپاٹائٹس ختم بلڈ پریشر ختم اب جن کو درد تھا اور اس وقت نہیں ہے کم ہو گیا ہے مزہ آیا ہے سکون آیا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ پورا ہاتھ کھڑا کر لیں سبحان اللہ جیوے 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 ہماری بہنوں نے تقریباً 30,000 روپیہ کا ہدیہ مسجد حسین کے لیے مسلمان کھینچ کھانٹ کے کر دیا یہ وہ کون لوگ ہیں جن کی بیویاں ان پر حکومت کرتی ہے کون سی عورتیں جن کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پیسوں پر بھی کسی بات پر بھی ایک دن مجھے کسی نے کہا یہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے درباروں پر میں نے کہا بازاروں میں بھی تو نہیں جانا چاہیے تمہارا تو کنٹرول اتنا لوز ہو گیا کہ تم خود ان کو کہتے ہو جاؤ بھی شاپنگ کر کے آؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھی شاپنگ انہوں نے کرنی ہے اور جن کو بازاروں میں تم نے بھیجا ان کو درباروں پہ لا کر ہم نے گھروں میں واپس بھیجا حضرات تو میرے آقا حسین سرکار کی غلامی کا توق کیسے میرے باہو کے گلے میں ہے بس یہی بات بڑی اہم ہے جب فرماتے ہیں مولا علی مجھے لے کر کملی والے کے دروازے پر پہنچے تو میں نے دیکھا اور میں حیران ہو گیا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمی ہوئی ہے اور صحابہ کرام کا اجتماع ہے اہل بیت خاندان رسول پردے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں توجہ نہیں ہے منظر دیکھنے والا ہے فرماتے ہیں اور میں آپ ایک بڑی اہم بات اور میں ایک بات دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ جائیں کسی معلم سے کسی مبلغ سے کسی صوفی سے کسی بھی داعی اسلام سے یہ بات کرنا جو میں کرنے جا رہا ہوں اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہم کتنے سچے ہیں یہ جو ہم میلاد منانے والے ہیں ہماری سچائی کا اصل معیار کیا ہے حضرات آپ سرکار فرماتے ہیں میرے باہو فرماتے ہیں توجہ رکھیں بالکل آخری جماعت ہے دعا کا وقت قریب ہے حالانکہ مجھے چاہیے تھا جب آپ نے اتنے مسلح دے دیے ہیں تو میں تقریر نہیں کرتا لیکن میں نے مسلحوں کے لیے نہ پہلے تقریر کی نہ اب کی ہے یہ تو میرے حسین پاک نے آپ سے ویسے ہی جی توجہ رکھیں اب فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسول سے پہنچا کچہری لگی ہوئی تھی اور سن لے میرے سلطان فرماتے ہیں اور یہ بڑی تحقیقی بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ 9 مقامات ہیں جہاں کچہری مصطفیٰ لگتی ہے ایک وقت میں 9 مختلف مقامات پر کچہری لگتی ہے اور اس ہر کچہری میں آنے والے کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو شمولیت ملتی ہے جو پہلی کچہری میں آتا ہے وہ دوسری کے لائق نہیں ہوتا جو دوسری میں بھی آ جاتا ہے وہ تیسری کے لائق نہیں ہوتا جو 5ویں میں آ جائے 6ٹھی میں آ جائے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف 7ویں میں ہوتے ہیں 9ویں میں ہوتے ہیں فرماتے ہیں میں باہو و خوش نصیب ہوں کہ مجھے نبی کی ہر کچہری میں شرف حاضری ہے سبحان اللہ حضرات اب دیکھیں منظر دیکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے کملی والے آقا کی بارگاہ میں مولا علی نے یوں پیش کیا کہا آقا
غلام زادہ ہے، نوکر ہے آپ کا، آپ کے علی کا بیٹا ہے۔ آج علی اپنے بیٹے کو پیش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے۔ ویسے ہر باپ اپنے بیٹے کو مرشد کی بارگاہ میں پیش کرے تو کیا منظر ہوگا۔ سرکار قبول فرما لیں، یہ جنگلوں میں پھر رہا ہے، اسے شوق ہے اللہ کا۔ اور حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں مرشد کامل کی تلاش میں پھرتا رہا، اور یہ وہ باہو ہے جو پیدا ہوا نا، جس دن پیدا ہوا، آپ کی والدہ فرماتی ہیں اس رات ولادت باہو کی گھڑیوں کا سما دیکھیں، میں تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا میرے گھر پہ نور برسنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کی ماں طواف کعبہ کیسے کر رہی تھی؟ میں نے کہا جب بلانے والا خود بلا لے تو پھر وہ ماں کتنی مقدر والی ہو جاتی ہے۔ کچھ رابطہ تو ہوتا ہوگا نا بھائی۔ جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا دادا جان نے، اماں جان نے، میں نے ان سے پوچھا یہ نام تو قرآن میں لکھا ہوا تھا، توجہ نہیں ہے، بڑی اہم بات کہہ رہے۔ بات بن گئی ہے، بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے آقا بات بن گئی ہے۔ میں نے کہا مولا یہ نام تو تم نے قرآن میں لکھا تھا، اور قرآن کے بارے میں تو اعلان کرتے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ میں آواز سننا چاہتا ہوں آپ کی بھی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ہم نے قرآن کو لوح خاص میں محفوظ کر دیا ہے، جہاں کوئی نظر نہیں پہنچتی، جہاں کوئی سوچ نہیں پہنچتی، جہاں کوئی شعور نہیں پہنچتا، لوح خاص میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو مولا وہ قرآن جو لوح خاص میں محفوظ تھا، یہ سیدہ کی نگاہوں کے سامنے کیسے کیا نگاہ تھی ہے؟ نبی کی ماں کی نگاہ کا کیا کہنا، بولنا پڑے گا آپ کو، اور بول کر بتانا ہوگا کہ تم مرے ہوئے نہیں ہو، تم زندہ نبی کے زندہ امتی ہو۔ لوح محفوظ پر جس ماں کی نظر ہو، آج کا کلمہ پڑھنے والا، آج کا خارجی خارش زدہ کتا، رسول کو بھونکنے والا خارش زدہ کتا، جسے شعور ہی نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی سے تو پاک ہوا ہوں میں۔ وہ کہتا ہے نبی کی ماں کا ایمان کیا ہے؟ بولو، یہ ہے وہ فرق جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو جاؤ کہ تمہیں وہ ماں ملی جس کے کسی دودھ کے قطرے میں عشق رسول تھا، جس نے تمہیں عشق رسول کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا، اور وہ عشق رسول تمہیں آج حسینیت کے پیرے میں لا کے کھڑا کر چکا ہے۔ میرے باہو نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر لاج رکھ لی ہے، تمہارے جذبوں کی اور تمہاری محبتوں کی اور تمہاری ایمانی کیفیات کی حفاظت کا جھنڈا آج میرے باہو کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت سلطان بہو کی بڑی کمال بات فرماتے ہیں، شد اجازت باہو راز مصطفیٰ خلق را تلقین بکن فہرست خدا۔ میں لندن میں پہنچا، میں جب 81 میں پہلی مرتبہ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا، ایک بندہ مجھے لینے آیا تھا، اس کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، مجھے ٹرین پر لے کر یوکے کے نارتھ علاقے میں مجھے لے گیا، اور عاشق کو تھا نا، مجھے کئی مہینے اپنے پاس رکھا، لیکن میرے باہو کے نام کی خوشبو ایسی پھیلے کہ آج اس یوکے میں 23 اسلامک سینٹر، ہمارے قاری فرحان قادری صاحب، ہمارے حافظ رضا صاحب، ہمارے حافظ عبدالرحمن سلطانی صاحب، قاری طارق محمود سلطانی صاحب، ہمارے صدیق ہاشمی صاحب، رضا حسین شاہ صاحب، ان سے پوچھئے، پیری مریدی تو اوروں کی بھی بہت ہے، لیکن قرآن کا جو فیضان میرے باہو کے آستانے سے جاری ہوا ہے، دنیا بھر سے تاب کے قاری میرے باہو کے آستانے پر آ کر بیٹھ گئے، یوں لگتا ہے میرے باہو نے ان کو چن لیا۔ تو حضرات، یہ جذبوں کی بات ہے، اور مجھے باہو کی اس بات پر یقین ہو گیا، میں دنیا کی جس کونے میں گیا، آگے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، سبحان اللہ، یہ دو مسئلے کس کے لئے،
یہ میں ساتھ شامل کروں. یہ مسلوں کی بڑی قیمت ہے, بڑی شان ہے. جی جی چیک آ گیا ہے, 2 مسلوں کو چیک. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا, دنیا کے جس کونے میں گیا ہوں پہلے سے باہو کی خوشبو موجود تھی. کوئی میرا کمال نہیں, میں تو ایک ان پڑھ نالائق قسم کا شخص ہوں, ناکام, دنیا کا ناکام ترین انسان. پر جب رسول اللہ نے اپنی نوکری کے لیے قبول کر لیا تو آج لوگ کہتے ہیں بڑا ویژن ہے تمہارے پاس. میں سوچتا ہوں کیا ویژن ہے میرے پاس؟ بس یہی ویژن ہے کہ رسول اللہ مجھے اپنے در پہ بلا کے نواز دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. میری نوکری بڑی پکی ہے, میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. میں لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا ہوں, میں لوگوں کو بھیک دیتا ہوں. میں لوگوں کے آگے اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا, میں لوگوں کا کنیکشن کملی والے سے جوڑتا ہوں. حضرات, میں باہر کی دھرتی کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جس خمیر سے باہر کو میرے رب نے بنایا, میں اس دھرتی کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں. میں باہو کے آستانے کی پاکیزگی اور طہارت کو دنیا پر دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ طہارت اور پاکیزگی کیا سنا, میرے باہو فرماتے ہیں علی نے سفارش کی, توجہ نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں. علی نے عرض کیا, سفارش پیش کی, بیٹا ہے, معصوم ہے, جنگلوں میں پھر رہا ہے, ورنہ تو باہو وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لے. لیکن آج سواری بن کر آیا ہے. بڑے بڑے پیر آزمائے اس میں. گاڑھ حبیب میں گئے, پیر و مرشد وقت کے کیلنڈر ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹی ہستی ہے, لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ بہت بڑی دیر پانی پر گرم رہتی ہے اور جو سائل آتے ہیں اس میں فرماتے ہیں ہاتھ اس میں ڈال دو, اور پھر پوچھتے ہیں بھئی بتاؤ مسئلہ حل ہو گیا. اب ظاہر جن کو جو چاہیے وہ مل جاتا ہے. جب باہو سرکار کی باری ہے, لائن میں لگ گئے, میرے باہو کو کہا ہاتھ ڈالو بھئی درویش. ہاتھ ڈال دیا. جی ہاں بھئی کچھ بنا؟ حضور یہ جو کچھ آپ نے مجھے دکھایا یہ تو میں ماں کی گود میں سے دیکھ چکا ہوں. انہوں نے کیا کہا, تو وہ شہباز ہے جس کی پرواز صرف کملی والا ہے. آپ نے کمال بات کی, میں شہباز کرم پروازم وچ دریا کرم دے ہوں, حکم تے میرا ہے کن برابر, موڑا کم کرم دے ہوں, ارسطو تے افلاطوں جہے میرے اگے کیڑے کم دے ہوں, حاکم تائی جہے لکھ کرونا در باہو دے منتے. حضور والا توجہ فرمائے, فرماتے ہیں کملی والے آقا نے علی کی بات کو سنا, مسکرا دیے, ہاتھ بڑھا دیے, اے باہو آج تم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان بن جاؤ گے. تمہیں مدینے والے کے ہاتھ 1400 سال 1100 سال کے بعد براہ راست مل رہے ہیں. دنیا فخر کا وہ تاجدار جیسے مدینے کے تاجدار نے اپنے ہاتھوں پر قبول کیا. فخر کرو, ناز کرو, باہو کی بیعت پر ناز کرو, باہو کے آستانے پر آنے پر ناز کرو, باہو کی محبت قدم بھرنے پر ناز کرو, حق باہو سچ باہو کا نعرہ مستانہ لگانے پر ناز کرو. تم نے باہو کو نہیں مانا, باہو کے روپ میں تم نے کملی والے کو مانا. سبحان اللہ. فرماتے کملی والے آقا نے ہاتھ بڑھا دیے. اب اگلی بات سننے والی فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ اپنی خوش نصیبی پر مجھے بڑا ناز ہوا کہ مدینے والے کے وہ ہاتھ جنہیں پروردگار نے ید اللہ کہہ کر اور ید اللہ پر فوق ایدیہم کہہ کر اتنا بڑا نور برسا دیا ہے. فرماتے ہیں کہ بس اب دیکھو کیا ہوا. فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں دے دیے, بس ہاتھ دینے کی دیر تھی. تاب سنا سے لے کر عرش اولا تک اور مقام سے لے کر لا مقام تک جو مقامات تھے میرے نبی کے ہاتھوں کی نسبت میں مجھے دکھا. توجہ ہے, سنو بڑی محبت سے سنو. آخری بات کر رہا ہوں, 4 باتیں چھوڑ دی ہیں, ایک ہی بات پر اکتفا کروں گا. ایک بات کر کے ختم کرنے جا رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ آتے ہیں تمہیں کیا پتا نبی کا مقام کیا ہے, تمہیں شان مصطفیٰ کیا پتا, تم فرقوں میں پڑے ہوئے انسان,
तुम तहजीब की गंदी तरीन शक्ल के बिगड़े हुए इंसान, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल की गंदगी में फैले हुए इंसान, तुम्हें क्या पता रब ने तुम्हें क्या बनाया था। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। और तुम तो जानवर हो चुके हो, बल्कि जानवरों से भी बदतर हो चुके हो। खिंजीर जैसा जानवर भी कहता है मौला शुक्र है तेरा कि खिंजीर बनाया, बेनमाज नहीं बनाया। क्या है तुम्हारी दुनिया, तुमने तो अपनी दुनिया ही उजाड़ के रख दी है, हालांकि तुम्हारी दुनिया को मदीने वाले के जिक्र से अल्लाह ने आबाद कर दिया। फरमाते हाथों में हाथ देने की जरूरत थी, देर थी, हर चीज मेरे सामने आ गई। तवज्जो रखें, हर चीज मेरी निगाहों ने देख ली, मेरी निगाहों को हर चीज का शऊर मिल गया। और फिर फरमाते हैं मेरे कमली वाले आका ने कमाल शफकत फरमाते हुए 4 यारों से कहा बेटा बना लो इसको तुम भी। फरमाते हैं सिद्दाकत का फैज दिया मुझे सिद्दीक़ अकबर ने, अदल इंसाफ का फैज दिया मुझे प्यारे उमर ने, शर्म हया का नूर दिया मुझे उस्मान गनी ने, और शुजाअत और तदब्बुर का नूर दिया मुझे मौला अली ने, और हसन और हुसैन ने मुझे अपनी नौकरी के लिए कबूल कर लिया। वो शेर सुने, क्या नौकरी दी मुझे। फरमाते हैं खाक पायम, खाक पायम अज हुसैन अज हसन मारिफत गश्त अस्त मारान जमन। मुझे मत कहो सुल्तानुल आरकीन, मुझे हसन हुसैन की कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाने वाला कहो। मेरी मार्फत का नूर यही है कि मुझे हुसैन पाक ने और हसन पाक ने अपनी नौकरी के लिए कबूल कर लिए। और फरमाते हैं कि फिर अगली बात सुनिए, ये चारों यार और साहबे किबार रुखसत हो गए, अब नबी रह गया और पंजतन का गुलदस्ता है। फरमाते हैं कमली वाले ने सईदे कायनात को फरमाया बाबू फकीर है हमारा, आज से ये तुम्हारा बच्चा है। सईदे कायनात ने भी मुझे अपना फैज अता फरमाया, सरकार हसन पाक ने भी मुझे अता फरमाया, फिर सरकार हुसैन पाक ने भी। लेकिन मैंने एक सवाल कर दिया, मैंने कहा मेरे बाबू सरकार आपको फैज 4 यारों ने भी दिया, सब ने दिया, लेकिन आप उर्स तो सिर्फ आका हुसैन का बनाते हैं। फरमाते हैं तुमने हुसैन को देखा नहीं, सिदाकत देखनी हो सिद्दीक़ अकबर की तो हुसैन को देख लो, अदल इंसाफ देख लो फारूक आजम का तो हुसैन को देख लो, और अगर शर्म हया देखनी हो उस्मान की तो हुसैन को देख लो। और हसन का प्यार तो सारा सिमट कर हुसैन में वैसे ही आ गया। और सईदा कायनात का नूर तो नूरे कुरान बनकर ऐसा हुसैन में चमका है कि लोग जिंदगी में भी कुरान बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन ये कैसा हुसैन है जो मेरे की अन्नी पे चढ़ के भी कुरान। और कमली वाले का वो फरमान मुझे मेरे बाहू ने सुना दिया, अल हुसैन मिन्नी, तवज्जो नहीं है तवज्जो चाहता हूँ, अल हुसैन मिन्नी, मस्जिद हुसैन का फलसफा सुन लो, अल हुसैन मिन्नी, मस्जिद हुसैन के अंदर मुसल्ले डालने वालों सुन लो, आज तुमने क्या काम किया सुन लो, सुनो, तुम्हें क्या पता हुसैनियत क्या है। कहने वाले ने मुझे कहा तुम गम क्यों नहीं मनाते, मैंने कहा गम छोटी चीज है, हुसैन बहुत बड़े हैं। मुझे कहने वालों ने कहा तुम मरसिए क्यों नहीं पढ़ते हो, मैंने कहा मुझे सर सिद्धे में कटाकर हुसैन ने हर सोच की कैफियत से निकाल दिया है। मुझे हुसैन की जिंदगी का जो शऊर मिला है उसने मुझे जिंदगी दे दी। हज़रात, चारों यारों का नूर और अहले बैत का नूर सिमट कर। अब देखें मेरे आका फरमाते हैं हर बाप कह सकता है मेरे बेटे को तुम मुझसे पहचानो, हर दादा कह सकता है मेरे पोते को पहचानो मुझसे, हर नाना कह सकता है मेरे दोते से पहचानो, लेकिन मेरे नबी ने जो बात कही तवज्जो नहीं आपकी। मेरे आका फरमाते हैं आना मिनल हुसैन, जब कभी मुझे भी ढूंढना हो ना तो फिर हुसैनियत में आकर ढूंढ लेना। आज इस मस्जिद की चलो की बात, आज इस मस्जिद की बुनियादें एक पैगाम दे रही हैं
10,000 نمازی نہیں، ایک ایک مصلی پر ایک ایک یتیم کو بٹھانا ہے میں نے، اس امت کے غریبوں کو بٹھانا ہے، اس امت کے مظلوموں کو میں نے ظالموں کے خلاف قرآن کا حسن دے کر کھڑا کرنا ہے۔ میں نے لوگوں کے حق مارنے والوں کو بتانا ہے، تم نے غریب اور یتیم سمجھ کر ان کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن میرا باہو پچھلی 4 صدیوں سے حسین کا عرس کرتے کرتے، کیا تمہیں سبق نہیں پہنچا؟ میرے باہو کا پڑا ہوا 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، کوئی دربار تو دکھاؤ، کوئی آستانہ تو دکھاؤ، کوئی مسجد تو دکھاؤ، کوئی میخانہ تو دکھاؤ، کوئی گھر تو دکھاؤ، کوئی مجلس تو دکھاؤ۔ ایک دن ہوتی ہے دوسرے دن نہیں ہوتی، ایک علاقے میں ہوتی ہے دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی۔ ادھر 1 محرم شروع ہوتی ہے میرے آقا حسین کا عرس شروع، 10 محرم ختم ہو جاتا ہے پھر بھی عرس جاری رہتا ہے، 40 دن اوپر ہو جاتے ہیں پھر بھی عرس جاری رہتا ہے۔ بھائی یہ فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ عرس حسین شروع کر کے میرے باہو نے جو راستہ ہمیں دکھایا، آج اس شعور کو میں نے بیدار کیا ہے۔ آج چکوں اور گاؤں کے لوگ مصلی پیش کر رہے ہیں، کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اور وہ غریب آدمی جس کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں ہے، بھائی جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو تو دیا ہے۔ دوست بولنا دوست، پر بیٹی کی فریاد، ننگے سر آنے والی بیٹی نے میرے نبی کے کردار کا وہ رخ متعین کیا۔ اپنے تو تعریف ہی کرتے ہیں، بیگانوں میں بھی اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں کلام کے اس حصے پر اس قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ابھی اس قوم کے فرزندوں کے ضمیر نہیں مرے۔ ہاں کچھ لوگوں کی غیرت مر گئی، کچھ لوگوں کی تربیت غلط ہو گئی، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بیٹی صرف ہوئی ہے جو میرے تخم سے پیدا ہوئی ہے، بہن صرف ہوئی ہے جو میرے باپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ زندہ ضمیر لوگ موجود ہیں جو قوم کی ہر بیٹی کو بہن سمجھتے ہیں، قوم کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں۔ اور میں اپنے رسول پر قربان جاؤں، ننگا سر دیکھا اس قیدی لڑکی کا، اور تمہیں بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بیٹی ننگے سر تمہیں نظر آ جائے اسے وہ تمہاری بیٹی نہ بھی ہو۔ جب رسول کی سنت کی بات کرتے ہو تو آج اس بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ لو۔ میرے رسول نے اس کا ننگا سر دیکھا، ہائے ہائے، میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر اتاری۔ بات بہت بڑی کر رہا ہوں، آپ کو مرنے کی عادت ہے، مجھے آپ کو زندہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور فرمایا، میرے غلاموں اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو، اور مزمل کی چادر سے کہا۔ یہ وومن، فرسٹ وومن اسلامک یونیورسٹی آپ کی ہر بیٹی کو محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ حضرات ایسا معیار قائم کیا میرے لطفال نبی نے، ننگا سر ڈھانپ دیا، سیاہ دل کو روشن کر دیا۔ خادم تائی کا سنا کملی والے نے اس کی سخاوت کو سامنے رکھ کر، نبی کی سخاوت انتہا پر پہنچی، اس کو آزادی کا پروانہ دیا، عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا۔ بھائی اور بہن کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، اور میں آج کے نوجوانوں کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تلاش میں ہوں ایسے نوجوانوں کی جو آج پھر اٹھیں اور غازی علم الدین شہید والا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جو کورس یہ آپ کے سامنے وہ لگا ہوا ہے بینر، اس کو پڑھیں۔ یہ اسلامک مشنری کورس ہے 2 سال کا۔ آپ کا وہ بیٹا جو بے روزگار پھر ہے، BA کر چکا ہے، ماسٹرز کریں، مفتی بنے، مبلغ بنے، داعی اسلام بنے، عاشق رسول بنے، صوفی باصفا بنے، اور انشاءاللہ اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اسے بھیک مانگنے والا مولوی نہیں بنایا جائے گا، عزت کے ساتھ رزق حلال کمانے والا معلم بنایا جائے گا۔ 2 سال کے اندر بہت بڑا چوائس دے رہا ہوں، بہت بڑی آپ کو کسوٹی دے رہا ہوں۔
اگر پھر بھی تمہیں سمجھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. تو بہن بھائی بیٹھے اور گفتگو شروع ہو گئی مدینے والے کی. گفتگو شروع ہو گئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کی. بھائی نے پوچھا کچھ بتاؤ مسلمان کیسے لوگ ہیں. اس نے کہا سنو میرے باپ کے بیٹے ہو میرے بھائی ہو لیکن سن لو آج مجھے تم پر وہ اعتماد نہیں کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں پر مجھے اعتماد. کیا میں آپ سے توقع رکھوں کہ ایک دفعہ پھر اس قوم کے کچھ بیٹے پھر جھنڈا اٹھا لیں گے. اسی طرح کے ایک بیٹے جس کے عشق نے اپنے باپ کو اس مشن میں سپاہی بنا کر کھڑا کر کے ہمارے انتہائی معتبر ساتھی محمد علی کے والد گرامی محمد یعقوب چیشہ بتی سے 1 لاکھ روپے انہوں نے پیش کر دیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت گرامی انشاءاللہ یا زندہ سوزردہ کی جانے سے پہلے ہمارے بلال سلطان صاحب کبھی کبھی جوش میں آتے ہیں اور واقعی کبھی کبھی ان کا کام بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. سلطان بلال گل اور ہمارے صاحبزادہ فیض سلطان صاحب اور یہ بھائی اس وقت مشن باہو کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے. تو انہوں نے 2010 میں کوئی ایک پروگرام ہوا تھا یہاں محرم شریف اس سے بات کروں گا. 2010 میں اس کی DVD انہوں نے تیار کی ہے. کہتے ہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس DVD کو تم سن لو تو بہت سارے تمہارے دل کے بند دروازے کھول جائیں. سبحان اللہ. ان کی بڑی محنت ہے اس پہ اور انہوں نے یہ DVD تیار کر کے حضرت سلطان باہو کو اس کے شعر رسول شاہ کے حوالے کر دیا. اب ظاہر ہے وہ DVD تیار ہو چکی ہے. اگر آپ کچھ ساتھی یہاں موجود ہوں تو میں آپ سے کہوں گا یہ DVD ضرور دے لیں. تو واقعی مجھے جب انہوں نے یاد دلایا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ تقریر وہ ہے جس کو کرنے کے بعد میرے اندر اتنا نور پیدا ہوا. میں نے زندگی میں خود یہ تقریر نہ کی تھی نہ سنی تھی. یہ ایک عطیہ تھا جو میں نے یہ تقریر کی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے چند لمحوں کے اندر ہر ہاتھ میں ایک DVD موجود ہو. جلدی سے پھیل جائے. وہ آ رہے ہیں جلدی سے پھیل جائیں پورے مجمع کے اندر 10-20 لوگ DVDs لے کر پہنچ جائیں اور یہ DVDs آپ ساتھ لے جائیں. تحفہ ہے. اور ایک دفعہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہمارے تحصیل اور ضلعوں کے صدور ہیں اور جو یوسیوں کے صدور ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ایک لائبریری فیضان باہو کی کھولے اور اس کے لیے ایک پیکج آپ کا تیار ہے. وہ لڑکے لے کر پھر رہے اور یہ آپ نے اپنے گھر میں فیضان باہو کی ایک تختی بنا کر لگانی ہے. باہر بھی لگانی ہے. اپنا کانٹیکٹ نمبر دینا ہے. لوگوں کو پتہ چلے کہ باہو سرکار کی کچھ کتابیں یہاں موجود ہیں اور وہ آپ سے پڑھنے کے لیے لیا کریں. میرے باہو کی تاثیر کا کیا کہنا, میرے باہو کی تدبیر کا کیا کہنا اور میرے باہو کی نظر اکثیر کا کیا. حضرات اس سے پہلے کہ ہم یہ گفتگو تو میں اصل میں تو تقریر مغرب کے بعد میں نہیں کر سکا لیکن آپ کا اتنا حوصلہ کہ تقریر نہیں ہے پھر بھی آپ تقریر سن رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے آپ سب مل کر تقریر کر رہے ہیں اور تقریر ہو رہی ہے. ایک دفعہ پھر میں اعلان کر رہا ہوں باہو بلڈ میں آپ کا بلڈ شامل ہونا چاہتا ہے یا نہیں؟ باہو بلڈ میں باہو بلڈ ہے کیا کہنا. وہ کہتے ہیں مل جائے میری خاک مدینے کی خاک میں ہے. یہ نسبت کی بات ہے نا بھائی. تو باہو بلڈ کا کیمپ باہر لگا ہوا ہے. یونائٹڈ اسلامک سکول سسٹم کا بینر یہ لگا ہوا ہے. شاہ کوٹ میں, شیخوپورہ میں, ننکانہ صاحب میں, ترگنگ میں, لاوا میں, کہوٹا میں اور بہت سارے مقامات پر برانچز اپنے آغاز کی طرف بڑھ رہی ہیں. جدید سلیبس موجودہ سیکولر انگلش میڈیم سکول سسٹم سے بدرجہ بہتر اور تیسرے مہینے بچے کی کارکردگی آپ کے سامنے ہوگی. تیسرے مہینے چھوٹے بچے ہیں مگر تیسرے مہینے بتائیں گے ہم نے کچھ سیکھا ہے.
عشق رسول کے ماحول میں، محبت مصطفیٰ کے پہرے میں. ابھی آپ کو بتاؤں اس ایک مہینے میں مانا والا کے غیور ساتھیوں نے تقریباً 2 ایکڑ کے قریب زمین مجھے فراہم کی تاکہ وہاں باہو کیمپس کے نام سے بچیوں کا اور سکول اور اس طرح کا پورا پروجیکٹ. کھاریاں تحصیل میں کونڑ کے مقام پر تقریباً 2 ایکڑ زمین مجھے پیش کی. 2 کنال سے بات چلی اور 2 ایکڑ تک پہنچی انشاءاللہ. کنجار ڈسٹرکٹ گجرات میں 2 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ زمین بالکل مین کے اوپر پیشکش موجود ہے. اور یہ بالکل گجرات شہر کے بالکل قریب شاہین بائی پاس جو ہے اس سے 1 منڈ کے مقام پر 1 کنال زمین ابھی ریسنٹلی آئی ہے. پھر سید پور میں بچیوں کا ادارہ، جاتنا میر پور میں بچیوں کا ادارہ، میر پور شہر میں یونیورسٹی لیول کا بچیوں کا ادارہ، اور پٹیالہ ڈسٹرکٹ ڈی خان میں انگلش میڈیم سکول سسٹم وتھ تحفیظ القرآن کا عظیم شان پروجیکٹ. اور یہاں میٹرک پاس نوجوانوں کے لیے 6 سال کا کورس. یہ ڈی وی ڈیز والے مجھے نظر نہیں آ رہے، آئے ہیں کوئی؟ یہ ڈی وی ڈیز والے آئے لے کر کتنے بندے آئے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ ہی کا یہ نیٹ ورک ہے اسلامک ہیلتھ کا بھی، جس نے 35 کروڑ روپے زلزلے میں خرچ کیا، 15 کروڑ سے زائد سیلاب میں خرچ کیا. اسلامک ہیلتھ کا وہ عظیم نیٹ ورک جس نے فلسطین کی سرزمین پر غازہ میں جہاں جانا کیا نام لینا بڑا مشکل ہے، وہاں ایک عظیم الشان آرفنیج 2.5 ملین پاؤنڈز کی لاگت سے دارالفضیلہ کے نام سے افریقہ کے بہت سارے ممالک میں، تنزانیہ میں اور دیگر ممالک میں اسلامک ہیلتھ بہت آگے جا چکی ہے. اور یہ آپ کا باہو کا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے ہم غریب کو اس کا حق دلوانا چاہتے ہیں. جی ہاں، درس نظامی کے بہترین اساتذہ ہمارے پاس موجود ہیں اور خاص کر دا پختونوں دا پارا ڈیر لوئے اٹریکشن موجود دا کہ دا پختونوں دا پارا خاص دا انتظام مشکل ہے دا ماحول با پختونوں والے استاذان با پختونوں والے انشاءاللہ اور دا با عالمان جوڑ سی چھے تبلیغ پر نام باندے تاسو ایمانونا خلق تباہ کئی تاسو لی سوچ ہو کئی تبلیغ ہو پکارو کے دیش کے رسول والا خلقوں کو والا دوئی کو دیکھپل ملائانو والا تبلیغ کی اور ملائانو تبلیغ دادا کہ ملا صاحب روشدہ آگا ہوئے گا جماع زوئے مرسل در بیاز نیم اب مجدوہ کا سامنے حلوے دا پڑا تیاری بیاز چیتا مولی صاحب روانو آگا ہوئے گا ملا صاحب مار دا آگا ہوئے گا دا دی کلک سری کار دا زمان کار نہیں دا دی کلک سری کہتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب جا رہے تھے تو کسی نے کہا حضور ہے حلوہ پکایا ختم پڑھنا. انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں ہم 2 باپ بیٹا آئے ہیں. تو پھر کسی نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت تو سانپ آ گیا. اس نے کہا بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی تگڑے بھلے کا کام. تو اس طرح کے عقیدے والے جو لوگ ہیں تو ظاہر ہے وہ شیخ الحدیث کو کہلا لیتے ہیں، شیخ القرآن کو کہلا لیتے ہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے، عبداللہ ابن ابی کو قرآن نہیں آنا جو تو عربی بھی جانتا تھا. عبداللہ ابن ابی مسلمان مومن نہ بن سکا. تو یہ اس دور کے جو خارجیوں نے کیا پتا، لیکن بلال حبشہ سے آنے والا تھا، عربی نہیں تھا، عجمی تھا، پھر بھی قرآن کا قاری بن گیا. اس لیے یہ محبتوں کے سودے ہیں، یہ شفقتوں کا. جن کے پاس یہ 2010 کی ڈی وی ڈی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جی ڈی وی ڈی دکھائیں مجھے. اچھا نہیں آئی، ختم ہو گئی ہے. بھئی کہاں ہے آپ کا لا رہے ہیں؟ کب لا رہے ہیں؟
آئی ہی نہیں ہے. وہ یار یہ سلطانی یوتھ والے کیا کریں, جاؤ اور DVD لاؤ. یہ تو ہر ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں, ہر ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا اتنے میں توبہ کر لیتے, کیا خیال ہے؟ باہو کا آستانہ بھی ہو, توجہ نہیں ہے نا, بول 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 جی, توجہ نہیں ہے نا. باہو کا آستانہ بھی ہو, آقا حسین کا میخانہ بھی ہو. باہو کا آستانہ بھی ہو, میرے آقا حسین کا میخانہ بھی ہو, اور آپ جیسا کملی والے کا دیوانہ بھی. تو توبہ نہ کی جائے. توبہ کس بات پر کرنی ہے؟ ہم نے گندگی اور غلاظت سے نکلنا اور عشق مصطفیٰ کے پہرے میں آنا ہے. نماز قائم کرنی ہے. چونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا, وضو نہیں نہ کرتا, جسم بھی پاک نہیں رکھتا, جسم بھی پاک نہیں رکھتا, لباس بھی پاک نہیں پہنتا. اللہ پاک ہے, کملی والا پاک ہے, قرآن پاک ہے, حرم پاک ہے. توجہ رکھے بھئی, DVDs جلدی لاؤ. اگر تم لوگ فوت نہیں ہو گئے ہو تو لے آؤ یار. کون انتظامی ہے بھئی آپ کی؟ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا, منگوا رکھو, یہ لے کر جانی ہے. 10 منٹ اور آپ کو مہلت میں دے رہا ہوں, یہ لے کر جانی ہے. بلکہ اگر 10 لے جائیں, 5 لے جائیں, آگے دوستوں کو تحفہ, وہ مکھانے کا تحفہ بھی تو دے دے ہی ہو نا, تبرک لے کے ہے. یہ تبرک تحفے کے طور پہ لے جاؤ. حضور غوث پاک کی محبت میں 11 DVDs کون لے گا بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر. حضور غوث پاک کے نام پر اونچا ہاتھ کھڑا کرو, اونچا ہاتھ کھڑا کرو. اتنے بندوں میں یہ آگے بے شک تم بھی پیسے لے لینا, مفت میں نہ دینا جی. پورے مجمع میں ایک آدمی 11 لینے والا ہے جی, 2 ہو گئے. 11 بندے مجھے چاہیے, 11 DVD. یہاں آ جائیں بھی, آپ بھی آ جائیں گا, آپ بھی ادھر آ جائیں. 11 والے 2 بندے, 11 بندے چاہیے مجھے. 11 DVDs لے کے جائیں گے. آ جائیں, آگے آ کر دعا لیں. دوسرا بھی آ جائے, تیسرا بھی آ جائے. 11 بندے آ جائیں. 11 DVDs آپ نے لے کر جانی ہے. آگے آؤ نا بھائی, ہاتھ کھڑا کیے تو آگے آؤ جی. اوپر والوں میں سے کوئی 11 والا ہے تو آئے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب وہ چہرے سے زلفوں کو لہرائیں گے, گرمی حشر کے منہ اتر جائیں گے. کالی کملی کو جس وقت پھیلائیں گے, کالی کملی کو جس وقت پھیلائیں گے, سب گناہگار آ کے چھپ جائیں گے. میرے آقا کی رحمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاذا یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ. کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا.
علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله يا إلهي صدقائے زلف